السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ آؤ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس الثانی والثلاثون 32ویں سبق کے ساتھ۔ 32ویں سبق میں آج ہم مشق کی طرف ہیں۔ عربی میں ترجمہ کیجیے۔ آخری مشق ہے مشق با۔ یہ بہت آسان سے جملے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے جملے ہیں۔ آپ تو انتہائی طویل جملے کر چکے ہیں اور اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا سا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سارے الفاظ تقریباً وہی ہیں جو ہم اسی سبق کے سبق والا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی عربی زبان کا جو بالکل شروع میں حصہ آتا ہے، وہ بعین ہی اسی کو اردو میں نقل کیا گیا ہے۔ ہمیں عربی زبان میں اس کو پھر سے منتقل کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو پچھلا سبق یاد ہوگا، پچھلے سبق کی شد بدھ ہوگی، تو بہت آسانی سے آپ اسے مکمل کر سکیں گے اور ہوئے گی ہی۔ امید ہے کہ اس کے اندر آپ نے محنت کی ہوگی۔ اے طالب علمو، خدا سے علم نافع، رزق طیب اور عمل مقبول کی توفیق مانگا کرو۔ ایھا الطلاب اسألوا اللہ علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ دیکھ رہے ہیں، صرف اسألو تھا، وہاں پر میں مانگتا ہوں، اور یہاں پر آ گیا اسألو، یہ امر آ گیا، اور امر میں جمع مذکر حاضر کا لفظ آیا، اور یہ ہمارا جملہ مکمل ہو گیا۔ کیا تم خدا سے رضا بعد القضاء کی توفیق مانگتی ہو؟ وہاں پر تھا اسألو کا، میں مانگتا ہوں، یہاں پر یہ واحد مؤنث حاضر کا لفظ آ گیا سوال کے ساتھ۔ تو هل تسألین اللہ، کیا تم اللہ سے مانگتی ہو الرضا بعد القضاء، رضا بعد القضاء کی توفیق؟ یہ مستقل اردو زبان میں استعمال کیا جاتا ہے۔ بہت سارے بھاری بھرکم سے الفاظ ہیں جو اردو میں بعین ہی استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے رضا بعد القضاء ہو گیا، دنیا وما فیہا ہو گیا، اور بھی بہت سارے الفاظ ہیں۔ وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے یہ الفاظ آتے ہی ہوں گے۔ سعدا، خدا سے اس کے دیدار کی لذت اور اس کی ملاقات کی طلب مانگا کرتی ہے۔ یہاں پر بھی وہی اسألک لذت النظر الی وجہک والا جملہ ہے، اسے یہاں پر واحد مؤنث غائب کے انداز پہ استعمال کیا گیا ہے، یہ آپ سے استعمال کروانا چاہا جا رہا ہے۔ سعدا تسأل اللہ لذت النظر الی وجہہ، اللہ سے، اللہ کے چہرے کی طرف، والشوق الی لقائہ، اللہ کی زیارت، اللہ کی ملاقات کی طلب مانگا کرتی ہے، کہ طلب کرتی ہے یا مانگا کرتی ہے، یہ دونوں میں سے آپ جسے چاہیں۔ ان لڑکوں نے اپنے ساتھیوں پر رحم کیا تو ان کے استاذ نے بھی ان کا قصور معاف کر دیا۔ ہؤلاء الطلاب رحموا زملاءہم، ان طلباء نے رحم کیا اپنے ساتھیوں پر۔ دیکھ رہے ہیں، اعلیٰ کا استعمال ہمیں بظاہر لگتا ہے، ہمارے دماغ میں آتا ہے اردو زبان کے اعتبار سے، لیکن رحمہ کا لفظ آیا تو اب اس کے لیے اعلیٰ کی ضرورت نہیں ہے۔ فَأُسْتَاذُهُمْ أَيْضًا سَامَحُوهُمْ، تو ان کے استاذ نے بھی ان کا قصور معاف کر دیا، ان کے استاذ نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ سامحہ یسامح، مسامحتاً کا ترجمہ ہوتا ہے معاف کرنا، درگزر کرنا۔ اس لڑکی نے یتیم کا سر سہلایا اور اس پر رحم کھایا۔ اس لڑکی نے یتیم کا سر سہلایا اور اس پر رحم کھایا۔ ہذہ البنت مسحت رأس الیتیم، اور یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور اسی طریقے سے یتیم کا سر سہلانا اور اس پر رحم کھایا۔ خدا ہماری صورتوں اور ثروتوں کو نہیں دیکھے گا، بلکہ وہ ہمارے دلوں کا حال دیکھے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورنا، اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے ہیں اور نہیں دیکھیں گے، چونکہ ینظرو ہے، اور ینظرو جو ہے یہ فعل مضارع ہے جس کا استعمال حال اور استقبال دونوں کے لیے ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر استقبال کے لیے اس کا استعمال کر رہے ہیں، یعنی آنے والے زمانے میں۔ لا ينظر الى صورنا واموالنا، ہمارے ثروتوں کو نہیں دیکھے گا، اسی اموال کا ترجمہ۔ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِنَا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دیکھے گا، دیکھیں گے۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل و زبان، آنکھ، کان، آگے و پیچھے، اوپر و نیچے سبھی کو منور کر دے۔ یہ جملہ دیکھنے میں بہت بڑا سا، لیکن یہ بعین ہی عربی کا جو جملہ تھا اس کو ہی استعمال کیا گیا، یعنی اس کی بہترین سے اردو آپ کو بتائی گئی ہے، اور پھر آپ اس کے ترجمے میں جو جملہ کتاب میں لکھا ہوا ہے اسے اپنے انداز پر استعمال کر لیں۔ اسأل اللہ ان یجعل، ان صرف کے لیے ہم نے استعمال کیا، اللہ سے دعا ہے، میں اللہ سے سوال کرتا ہوں، یہی مطلب ہے، اس لیے ہم نے اسأل اللہ کا یہاں لفظ استعمال کیا، اس لیے کہ اس پورے سبق میں سألہ کا ہی استعمال تھا، اسی اعتبار سے یہ کیا گیا۔ باقی آپ دعا وغیرہ کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ ان اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا، یہ ہو گیا ہمارے دل و زبان میں، ہمارے دل و زبان کو منور کر دے، اور اس کے بعد آنکھ کان، وجعل فی سمعی نورا وفی بصری نورا، اور آگا پیچھا وجعل من خلفی نورا ومن امامی نورا، اوپر نیچے وجعل من فوقی نورا ومن تحتی نورا۔ تو یہ دیکھا آپ نے، کچھ جملے تھے لیکن اتنے پرلطف جملے اور اتنے آسان جملے کہ آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کچھ مشکل جملے ہونے چاہیے تھے۔ خیر، آپ ان آسان راستوں سے گزر کر اپنے انداز پہ آپ مشکل بنا سکتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیں یہ بہت مشکل ہے، لیکن آپ نے اتنی مشقیں کر لی ہیں، اتنا کچھ پڑھ لیا ہے کہ اب آپ کے لیے ساری چیزیں آسان نظر آ رہی ہیں۔ اللہ آپ کے لیے ہمیشہ ان چیزوں کو آسان رکھے، مشق کرتے رہیں۔ تو اجازت دیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔